الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وعن خريم بن فاتك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له ب700 ضعف. حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کیا اس کے لیے 700 گنا ثواب لکھا جائے گا. یعنی اللہ کے راستے میں وہ جو کچھ بھی خرچ کرتا ہے اس کو 700 گنا ثواب اس کا ملتا ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے. دوسری ایک حدیث ہے حضرت علی، ابو درداء، ابو ہریرہ اور ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد میں روپیہ پیسہ اور سامان و اسباب بھیجا اور خود اپنے گھر میں بیٹھا رہا تو اس کو ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملے گا. اور جس شخص نے بنفس نفیس خود جہاد بھی کیا اور جہاد میں روپیہ پیسہ اور مال بھی خرچ کیا تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کا ثواب ملے گا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے ثواب میں مزید اضافہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، مال و اسباب فراہم کرنا، اور وہ آدمی خود گھر میں بیٹھا رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے جہاد کے اندر وہ اپنے مال کو خرچ کرے، اسباب کو خرچ کرے تو اس کو ہر درہم کے بدلے 700 درہم کا ثواب ملتا ہے. 700 درہم کے ثواب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر درہم کے بدلے 700 درہم ملتے ہیں، کیونکہ درہم کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے. درہم کیا اور 700 درہم کیا، بلکہ پوری دنیا جو ہے اس کا جو اسباب ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کو 700 گنا کر کے ثواب دیا جاتا ہے، اس کو 700 درہم خرچ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے. کیونکہ آخرت کا جو ثواب ہے وہ تو ساری دنیا سے بہتر ہے، اور دنیا اور اس کے اسباب جو ہیں وہ تو حدیث میں ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا ہوتی تو کافر کو اللہ پاک ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لیکن یہ دنیا چونکہ اتنی حقیر ہے اللہ کے نزدیک تو کافروں کو، اپنے دشمنوں کو اس نے دنیا جو ہے ان پر کھود رکھی ہے جس پر چاہا. تو اگر
اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اور اللہ کے راستے جہاد میں خرچ کرے گا، 1 درہم 1 روپیہ، تو اس کو 700 روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر خود جہاد فی سبیل اللہ میں جاتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس کو ہر درہم کے بدلے 7 لاکھ درہم کے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ 1 روپے کے بدلے 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر! یہ جہاد کا راستہ کتنا بابرکت ہے اور کتنا عظیم راستہ ہے، اور کتنا اللہ پاک کی دین کا راستہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس راستے میں نکلنے والے کو 1 روپیہ جو خرچ وہ کرتا ہے اس کے بدلے 7 لاکھ روپے خرچ کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے ان حدیثوں کو آپس میں ملا کر 49 کروڑ کا ثواب جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ وہ اس طرح کے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو 700 کا ثواب ملتا ہے، ہاں، اور اگر خود جاتا ہے تو 7 لاکھ کا۔ اس قسم کی کچھ حدیثوں کو ملا کر 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دے کر 49 کروڑ کا ثواب حاصل کیا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس راستے میں نکلو گے، فلاں راستے میں نکلو گے تو ہر روپیہ جو خرچ کرو گے 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ یہ 49 کروڑ کی بات تو آپ نے سنی ہوگی نا؟ ہاں سنی ہے نا؟ 49 کروڑ 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، 49 کروڑ کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اس طرح جو ہے لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ اور ہمارے اس کام میں شرکت کرو اور ہمارے ساتھ نکلو، تو تمہیں جو ہے 49 کروڑ 1 روپیہ تم خرچ کرو گے تو 49 کروڑ کے خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اول تو 49 کروڑ کا جو ثواب نکالا ہے کیا وہ صحیح بھی ہے؟ اس طرح 700 کو 7 لاکھ کے ساتھ ضرب دے کر، یہ پتہ نہیں یہ فارمولہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ اس حدیث میں تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خود گھر میں بیٹھا ہے، اس کو 700 گنا کا ثواب ملتا ہے، اور جو خود جاتا ہے اللہ کے راستے جہاد میں تو اس کو 7 لاکھ کا ثواب ملتا ہے ہر روپے کے بدلے۔ تو اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنداً کمزور حدیث ہے۔ تو کمزور حدیثوں سے اس طرح پکا استدلال کرنا بھی صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس طرح 7 لاکھ کو 700 سے ضرب دینا، یہ بھی واللہ اعلم جو ہے کس قسم کا فارمولہ ہے۔ اب قطع نظر ان سب چیزوں سے جو بات پکی ہے وہ یہ کہ اس ثواب کا تعلق تو مجاہدین سے ہے۔ اگر یہ حدیث ثابت بھی ہوتی اور اس طرح 700 کو 7 لاکھ سے ضرب دینے کا فارمولہ اگر صحیح بھی مان لیا جائے
تو 49 کروڑ کو جو ثواب نکلا اس کا تعلق تو مجاہدین سے ہوا نا. بات تو مجاہدین کی ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں بنفس نفیس خود جہاد کرتا ہے اور 1 دینار خرچ کرتا ہے، 1 درہم خرچ کرتا ہے، تو اس کو 7 لاکھ درہم کا ثواب ملتا ہے. اور پھر 7 لاکھ کو 700 سے اگر ضرب دیا، اور بشرطے کہ اگر یہ فارمولہ صحیح ہے تو ثواب تو مجاہدین کا ہوا نا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے اور ستم ظریفی بھی ہے اور دین کے لحاظ سے بہت بڑی خیانت اور دین کے ساتھ تحریف ہے کہ جو لوگ اس 49 کروڑ کا ثواب بیان کرتے ہیں ان کا جہاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور نہ وہ کبھی جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہی کرتے ہیں، بلکہ ان کو تو ان کے مراکز سے، چاہے وہ رائے کا مرکز ہو یا کوئی اور ہو، اس بات سے منع کیا جاتا ہے کہ جہاد کا نام جو ہے وہ ہرگز نہ لینا. یہ بات اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ جو ہے کسی پرانے جو اس کام کے اندر اور ان مراکز سے جن کا پرانا تعلق ہے، پرانے لگے ہوئے ہیں اس میں، ان سے آپ پوچھئے گا یا ان سے کبھی کہیے کہ ایک بیان جو ہے وہ آج جہاد پر ہو جائے. فضائل اعمال پڑھتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، اس میں فضائل نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، درود شریف بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ذکر بھی ہے، قرآن بھی ہے، نماز بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، ہر چیز، یعنی ہر قسم کے اعمال کے جو مشہور ہیں ان کے فضائل موجود ہیں نا. لیکن فضائل جہاد کی کوئی کتاب نہیں ہے. تو آپ ان سے کہیں کہ میں فضائل جہاد کی کتاب لے کر آیا ہوں، آج جو ہے اس میں سے تعلیم کرتے ہیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی میں ان کو پیچھے سے منع کیا جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر جو ہے وہ نہ کیا جائے. اب 49 کروڑ کا فارمولہ اگر صحیح بھی ہو تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی اول تو یہ ثابت کرو کہ یہ صحیح بھی ہے، 49 کروڑ احادیث بھی صحیح ہیں، اور آپ نے جو یہ ضرب کا فارمولہ کیا ہے وہ بھی صحیح ہے. اور اگر سب کچھ صحیح ہو تو پھر اس کا تعلق تو جہاد سے ہے نا. تو پھر آپ جہاد فی سبیل اللہ کی بات کریں اور لوگوں سے کہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ میں نکلے تو آپ کو ہر روپے کے بدلے 49 کروڑ روپے کا ثواب ملے گا. اچھا، ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ 49 کروڑ یا 7 لاکھ یا 700 یا جو بھی ہو، اس کا تعلق ثواب سے ہے. اس کا تعلق کیا ہے؟ ثواب سے ہے. اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ میں نے 1 روٹی دی اور مجھے جو ہے وہ اسی وقت 700 روٹیاں مل جائیں گی. اس کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، کیونکہ بعض جو ہے وہ ان میں سے اس قسم کے واقعات بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے 1 روٹی دی اور اب وہ 10 روٹیوں کا انتظار کر رہا تھا، تو کوئی جو ہے وہ 7 روٹیاں لے کر آ گیا تو اسے بولا بھائی 3 روٹیاں تو نے کہاں غائب کی؟ تو اس نے کہا بھائی تمہیں کہاں سے پتہ چلا کہ میں نے 3 غائب کر دی؟ بولا بھائی ایک کے بدلے میں 10 تو ملنی ہے کم سے کم. پھر اس قسم کے واقعات کو بیان کر کے پھر وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی چاہے تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو، فاقہ ہو، بھوکے ہو، 20 بچے بھوکے مر رہے ہو، بس تم نکل جاؤ ہمارے ساتھ، اور تم جو بھی کرو گے وہاں پہ ان کو 700 مل جائیں گے. تو یہ ایک قسم اس کا تعلق روپیوں سے اور روٹیوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ثواب سے ہے.
سمجھے نا؟ یہ نہیں ہے کہ میں نے 100 روپے خرچ کیے تو اب میں 100 کو 700 سے ضرب کرو تو کتنے بنتے ہیں؟ 100 کو 700 سے ضرب کرو تو 70,000 روپے بنے نا. تو میں 70,000 روپے کا انتظار کر رہا ہوں کہ 70,000 روپے آ جائیں گے. بھائی یہ 70,000 ہو یا 7 لاکھ ہو روپے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، اور یہ تو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اس کا تعلق تو آخرت کے ثواب سے ہے. تو لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح تیار کرنا اپنے ساتھ نکلنے کے لیے کہ بھائی تم یہاں خرچ کرو اور وہاں پہ تمہاری بیگم کو جو ہے 700 گنا اس کے مل جائیں گے. تو یہ جو ہے دین کے معنوں میں تعریف کرنا ہے. اب میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آدمی جو ہے اللہ کے راستے میں نہ نکلے اور بیوی بچوں میں پڑ جائے، نہیں. میں تو صرف ان کی غلطی کو بیان کر رہا ہوں، ان کے غلط مفہوم بیان کرنے کو بیان کر رہا ہوں. لیکن اللہ کا راستہ جس کی بات ہو رہی ہے حدیث کے اندر، وہ جہاد کا راستہ ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ تبوک کے اندر سارا گھر کا سارا سامان لے کر حاضر ہوتے ہیں. غزوہ تبوک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زبردست جو ہے وہ ترغیب دیتے ہیں صحابہ کو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ وہ سفر بھی بہت لمبا ہوتا ہے اور لشکر بھی 30,000 کا لشکر ہوتا ہے. سفر بھی بہت لمبا ہے، سخت گرمی کا عالم ہے، اور ایک بڑی جو ہے فوج سے مقابلہ ہوتا ہے جو کہ شام کی فوجیں ہوتی ہیں، باقاعدہ تربیت یافتہ ملٹری سے مقابلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ اسباب کی ضرورت بھی بہت ہوتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خوب جو ہے صحابہ کو تاکید دیتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لوگوں کو خرچ کرو، لوگوں کو جوش دلا رہے تھے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنا سارا گھر کا سارا سامان ایک سوئی تک نہیں چھوڑتے، وہ لے کر حاضر ہو جاتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کا یہ جملہ آج تک جو ہے وہ ایمان کی حرارت کو جو ہے وہ بیدار کرتا ہے کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے. اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہے کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ دین میں اتنے سبقت کرنے والے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس طرح بے دریغ خرچ کرنے والے ہیں کہ ان کو فکر ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں خود پوچھوں کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. ذرا اس بات کو سمجھو، اس منطق کو سمجھو کہ ایک آدمی خرچ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے، اس سے یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ کیا لائے ہو، اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے کیا چھوڑ کر آئے. تو وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، ان کا ایمان، ان کا اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کس درجے کا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھتے ہیں کہ ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسا جواب دیتے ہیں اللہ اکبر کہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول، کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، پھر اس کو کیا چاہیے. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر کا آدھا سامان لے کر آتے ہیں.
ذرا سوچو، گھر کا آدھا سامان، فرنیچر، ان کے پاس تو کیا فرنیچر ہوتے تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سمجھے نا؟ مگر جو کچھ ہوتا تھا اس میں سے بھی آدھا لے کر آ گئے. گھر کا آدھا سامان لے کر حاضر ہوتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں اے عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ بولتے ہیں آدھا چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا لے کر آیا. اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مالدار صحابی ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیا کہتے ہیں؟ پرجوش تقریر سن کر عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں اللہ کے راستے جہاد میں 100 اونٹ ماں ان کی جھولوں اور پالانوں کے اپنے ذمے لیتا ہوں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوش دلایا. حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے کہ میں مزید 200 اونٹ اپنے جھولوں اور پالانوں کے ساتھ، یعنی ساز و سامان کے ساتھ اللہ کے راستے جہاد میں دیتا ہوں. پھر تیسری بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں جو ہے 300 اونٹ اللہ کے راستے میں جو ہے وہ دیتا ہوں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ عثمان کے اس عمل کے بعد عثمان اب جو عمل بھی کرے گا اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. پہلے 100 اونٹ، پھر 200، پھر 300 اونٹ، 600 اونٹ ہو گئے. اللہ کے راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں، جہاد کی ترغیب دے رہے ہیں. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اپنی توفیق اور استطاعت کے مطابق پیش کر رہے ہیں. اور جو مالدار صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 100 اونٹ پیش کیا. نبی اکرم علیہ السلام نے اور ترغیب دلائی، 200 اونٹ پیش کیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ترغیب دلائی، 300 اونٹ پیش کر دیے. اور نبی اکرم علیہ السلام اتنا خوش ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. عثمان کا بیڑا پار ہو چکا، عثمان جو ہے جنتی. اور اسی غزوے کے اندر ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کرتے کی آستین میں 1000 دینار لے کر آتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بخیر دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنی گود میں الٹ پلٹ کر فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کو کچھ نقصان نہیں ہوگا. 1000 دینار اور سینکڑوں اونٹ. 1000 دینار کا مطلب کیا ہے؟ 1000 سونے کے سکے. 1000 سونے کے سکے اور سینکڑوں اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں. لیکن راستہ کون سا ہے؟ جہاد کا راستہ. آج میرے بھائیوں اس قسم کی جہاد کے اندر قربانی دینے کے کون تیار ہے؟ آج تو جو اپنے آپ کو اسلام کی فوج بولتے ہیں وہ ملک کا سارا بجٹ جو ہے اپنی وہ سمجھتے ہیں، اپنی جاگیر ہے، اس میں سے جتنا ہم چاہیں گے لے لیں گے. اور پھر اس بجٹ سے جو ہے بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں اور بڑے بڑے بیرک بناتے ہیں. اس میں اپنے لیے شاندار گھر ان کے بنتے ہیں، شاندار زندگی گزرتی ہے. وہ جو ہے ہر قسم کے جو ہے ان کو مراعات ملتی ہے. سمجھے نا؟ یہ ہے. اور یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے جہاد کے اندر نکل بھی رہے ہیں اور خرچ بھی کر رہے ہیں اپنی جیب سے، اپنی جیب سے خرچ کر رہے ہیں. اور آج کی جو اپنے آپ کو اسلامی فوج بولتی ہے، جو غیر اسلامی فوج ہے، حقیقت میں وہ عوام کی ساری دولت کو اپنے لیے لے لیتے ہیں اور اس پر عیاشیاں کرتے ہیں. کوئی جہاد کا تو کوئی اس میں نام و نشان بھی نہیں. اور دوسری طرف
وہ لوگ جو کہ نکلتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، پھر وہ یہاں سے رائے گڑھ جاتے ہیں اور رائے گڑھ سے جو ہے پشاور اور لاہور اور راولپنڈی اور مری اور پنجاب اور سندھ اور سرحد اور یہ سب گھوم کر واپس رائے گڑھ میں آتے ہیں اور پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ غزوہ بدر والا کام کر دیا۔ یہ تم نے کون سے غزوہ بدر والا کام کیا ہے؟ مجھے ذرا بتاؤ۔ تم نے کتنی تلواریں چلائی، کفار کو کتنا قتل کیا، کفار کے زور کو طاقت کو کتنا توڑا، اور تمہارے اندر کتنے زخم آ گئے، کتنے شہید ہو گئے تمہارے اندر، کہ تم نے کون سے بدر کا کام کیا ہے؟ اس قسم کے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھ کر اور اس قسم کی حدیثوں کو بیان کر کے لوگوں کو گشت کے لیے نکالنا کہ یہاں سے رائے گڑھ جاؤ اور رائے گڑھ سے جو ہے وہ راولپنڈی چلے جاؤ اور راولپنڈی سے ملتان چلے جاؤ اور ملتان سے جو ہے وہ بہاول نگر چلے جاؤ، پھر رائے گڑھ چلے جاؤ اور پھر جو ہے واپس گھر آ جاؤ اور وہاں پر مساجد میں قیام کرو اور جو ہے بریانیاں پکاؤ، پلاؤ پکاؤ، قورمے پکاؤ، وہاں کے لوگ بھی پکا پکا کر لائیں گے، اور تم نے ہجرت کی ہے اور انہوں نے نصرت کی ہے۔ یہ نصرت ہے کہ وہ پلاؤ بیان جو ہے پکا کر لے آئیں اور بریانی پکا کر لے آئیں، یہ نصرت ہے ان کی۔ اور یہ جو ہجرت ہے کہ تم رائے گڑھ سے جو ہے ملتان اور فیصل آباد کے چکر لگا کر واپس گھر آ جاؤ، اور اس قسم کے عمل کے اندر تم جو ہے غزوہ تبوک کی مثالیں پیش کرتے ہو اور 49 کروڑ کا بیان کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے شہر تباہ و برباد کیے جا رہے ہیں، مسلمان عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، بچوں کو، معصوم بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جھولے کے اندر، ان کو بھی قتل کیا جا رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں۔ اور تم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے میں نکلے تھے اس کو چھوڑ کر یہ اپنا بنایا ہوا راستہ جو تم نے چنا ہے اپنے لیے، اور دوسروں کو تلقین کرتے ہو کہ اس میں آ جاؤ، اور زور لگاتے ہو کہ اس میں آ جاؤ، اور اسی میں تم کو 49 کروڑ کا ثواب بھی ملے گا، اور اسی میں تم کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا نہیں ملے گا، پتہ نہیں کیا کیا ملے گا۔ اللہ اکبر، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ دین کی اتنی بڑی تحریف اور جہاد فی سبیل اللہ کا نام بھی نہیں لیتے ہو۔ جہاد فی سبیل اللہ کا نام لینا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں، میرا تو یہ خیال ہے کہ وہ ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ جو ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں جس سے پورے ہر ایک بدعت جو بنائی ہوئی ہے، ایک بدعت دعا بنائی ہوئی ہے کہ پورے شہر کے لوگ جو ہے اس دعا میں شریک ہونے کے لیے امنڈ آتے ہیں، ٹریفک جام ہو جاتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس دعا میں شرکت کرنا جیسے فرض ہے۔ یہ تو بدعت ہوئی نا۔ ہاں، اگر یہ کام کوئی اور کرتا تو بولتے بھائی یہ تو بدعت ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں تو اس طرح نہیں ہوا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے دعا کرائی ہو اور صحابہ کرام پورے عرب سے جو ہے وہ آ رہے ہو اس دعا میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو پورے کراچی سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگ جو ہے پہنچتے ہیں کہ بھائی اس دعا میں پہنچنا ہے، پہنچتے نہیں پہنچتے۔ ایسے رائے میں تو وہاں پر تو پورا پہیا جام ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ پہیا جام کرا دیتے، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اس دعا کے اندر میرا خیال ہے کہ کبھی دعائیں نہیں مانگی ہوں گے مجاہدین کے لیے، میرا خیال نہیں، کبھی غلطی سے بھی ان کے منہ سے نکلا ہو یا اللہ تو مجاہدین کی مدد فرما۔
جو تیرے راستے میں لڑ رہے ہیں، اے اللہ جو مسلمان مر رہے ہیں کافروں کے ہاتھوں، نہیں، یہ دعا نہیں نکلے گی۔ ان کافروں پر اپنا عذاب نازل کر جو بموں کا طوفان پھینک رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی جنہوں نے مثالیں توڑ دی ہیں، بمباری، طوفانی بمباری کر رہے ہیں، معصوم بچے اسپتال، مساجد، قرآن شریف جہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اسلامی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، جہاں پر عورتیں ہیں، بچے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے آدمی ہیں، سب کو تباہ کر رہے ہیں۔ کبھی غلطی سے بھی ان کے منہ سے نکلا ہو کہ یا اللہ ان یہودیوں پر، ان نصرانیوں پر اپنا عذاب نازل کر، کبھی نہیں نکلے گا۔ کبھی غلطی سے بھی ان کے منہ سے نکلا ہو، حقیقت میں بیان کر رہا ہوں، کبھی غلطی سے بھی ان کے منہ سے یہ نہیں نکلے گا۔ کیوں بھائی؟ ان کے تو مراکز وہاں موجود ہیں۔ وہ یہودی جو مسلمان کا اتنا بڑا دشمن ہے، جو مسلمان کی شکل سے بھی نفرت کرتا ہے، جو ان کا قتل عام کرنا جو ہے وہ چاہتا ہے، انہوں نے ان کو اجازت دی ہے کہ ہمارے جو ان کا علاقہ جو اس پر غصب کیا ہوا ہے اس کے اندر آ کے اپنا مرکز بناؤ۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ ان کے اندر ان کے مراکز کھلے ہوئے ہیں۔ بھائی ہم کو تو اسرائیل کے اندر بھی کام کرنے کی موقع مل گیا، ماشاءاللہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو یہودی بھی اپنے اندر کام کرنے دے تو وہ اسلام کے لحاظ سے صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ جو اسلام کا اتنا بڑا دشمن ہو، قرآن میں فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم سب سے زیادہ دشمن ایمان والوں کے لیے کس کو پاؤ گے؟ یہود کو اور مشرکوں کو۔ یہود اور مشرک اسلام کے بدترین دشمن۔ تو وہ یہودی بھی جن کو اجازت دے رہا ہو، جو مسلمانوں کا قتل عام کرنا جو ہے اس کو اپنا مشغلہ سمجھتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ارے شوٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ لڑکوں کو، بچوں کو۔ صرف بم نہیں کہ ہاں بم پھینک دیا پتہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو سارے بہانے ہیں۔ بھائی ڈائریکٹ شوٹ کر رہے ہیں عورتوں کو، مرد، بچوں کو، مردوں تو دور کی بات ہے، قتل عام کر رہے ہیں اور تباہی مچا دی۔ آدھا غزہ کو تباہ کر دیا۔ 20 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے، 20 لاکھ افراد۔ ان کے پاس جانے کا کوئی جگہ نہیں ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جس میں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے۔ کہیں پہ بھی وہ بم پھینک سکتے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ کتنی مساجد کو شہید کر دیا اس نے۔ مگر وہ بھی اگر تم کو اجازت دے تو پھر تو ہم کو پھر تو کوئی پاگل تو نہیں ہے نا آدمی ہے۔ ایسا بدترین دشمن اسلام کا، وہ جس کو اس بات کی اجازت دے کہ تم ہمارے پاس آؤ بھائی، کام کرو ہمارے یہاں پر، ہمیں تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر تو ظاہر ہے بھائی تیری دال کے اندر بہت بڑا کالا ہے نا، اس لیے اسلام کا بدترین دشمن جو تیرے کو اجازت دے رہا، پھر تیری دال تو پوری کی پوری کالی ہے نا۔ تو کبھی دعا میں بھی ان کا نام نہیں لیں گے، لیکن اس کے باوجود مجاہدین کا کبھی دعا میں بھی نام نہیں لیں گے، کبھی غلطی سے کبھی نام بھی نہیں ہوگا کہ یا اللہ یہ جو کفار سے برسرے بیکار ہیں ان کی مدد کر، فرشتے نازل کر، یہ جو کفار جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کو تباہ و برباد کر دے، ان کی فوجوں کو ہلاک کر دے، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، ان پر عاد و سمود کی طرح اپنا عذاب نازل کر، ہندو ہو، چائنیز ہو، کوئی بھی ہو، ان کو ملیا میٹ کر دے۔ کبھی ان کے منہ سے نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا ہی نہیں۔ ان کے اندر تو یہ لوگ آرام سے پھرتے ہیں بھائی۔ لیکن اس کے باوجود جو احادیث استعمال کرتے ہیں وہ سارے مجاہدین کی،
جتنی بھی آیتیں استعمال کرتے ہیں وہ مجاہدین کے بارے میں، جتنی بھی حدیثیں استعمال کرتے ہیں وہ مجاہدین کے بارے میں۔ یہ 49 کروڑ کا جو فارمولہ ہے وہ بھی جو جن حدیثوں سے نکالا ہے وہ سب جہاد کے بارے میں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ کتنی مساجد پر قبضہ کر لیا، اور وہاں پر جو جہاد کی بات کرتا ہے، جو مولوی جو جہاد کی باتیں شروع کرتا ہے، لوگوں کو بتانا شروع کرتا ہے کہ یہ آیتیں اور یہ حدیث جہاد کے بارے میں ہے، تو اس کا بستر گول کر دیتے ہیں، جاؤ بھائی تم کہیں اور جاؤ بھائی، ہمارے مزاج کے نہیں، آگا زموں کا مزاج کے نہ دے، زموں کا یار زموں اونگتا تبلیغ کاروبار دے، میٹھا میٹھا کام دے، خواخا خواخا کام دے، دا جہاد خبر کئی جہاد ہے بھائی، دا در سر دے۔ یہ تو در سر والی باتیں کر رہا ہے بھائی، خامہ خواہ ایجنسی ہماری پیچھے پڑ جائے گی، ہم تو یہ میٹھا میٹھا کام کرتے ہیں، آرام دہ کام کرتے ہیں، ہم کو یہودی بھی ہم کو منع نہیں کرتا، ہندو بھی ہم کو منع نہیں کرتا، یہ تو ہمیں پاکستان میں بھی ہمارے لیے مشکل کر دے گا، یہودی تو مشکل پاکستان میں بھی ہمارے لیے مشکل کر دے گا یہ۔ مگر یہی جہاد کا راستہ ہے جو اللہ پاک نے ہم پر فرض کیا ہے، کتب علیکم القتال، تم پر قتال کو فرض کیا گیا، تم پر لڑائی کو فرض کیا گیا۔ آج لوگ کیا بولتے ہیں اسلام تو امن کا مذہب ہے، مجھے ایک حدیث بتاؤ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ اسلام امن کا مذہب ہے؟ اسلام امن اس کے ساتھ ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہے یا اسلام کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے، تسلیم ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ امن میں ہے، ورنہ اسلام اس کے ساتھ جنگ میں ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں۔ اسلام تو جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، باطل کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام کوئی یہ کمزور مذہب، کوئی کمزور دین نہیں ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ہم لوگ اپنی نمازیں پڑھیں گے، بھائی ہم کسی کو کیا تکلیف دیں، تمہارے کو کیا تکلیف ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تمہارے کیا، ہم تو بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، ہاں یہودی کا بھی احترام کرتے ہیں، نصرانی کا بھی احترام کرتے ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، اسلام یہ نہیں ہے۔ اسلام یہودیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، نصرانیت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسلام اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نا، تو اللہ کی زمین پر جو اللہ کے اسلام سے بغاوت کرے گا تو پھر اسلام اس کا باغی ہے۔ مشہور ہے نا، ہم کافروں کے کافر، ہاں ہم کافروں کے کافر ہیں، کہ جو کافر ہے ہم اس کے کافر ہیں، یعنی ہم اس کے انکاری ہیں، ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس کے دشمن ہیں۔ اور آج میرے بھائیو اسی جہاد کے راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور آج یہ ہماری حالت ہے کہ کسی بھی جگہ پر جو ہے مسلمانوں کو ختم کیا جاتا ہے، بالکل تباہ و برباد ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، سمجھے نا؟ کوئی فوج ہے، تیل ہے، ذخائر ہے، معدنیات ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، لیکن ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، شجاعت نہیں ہے، بہادری نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کر ایمان نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر ایمان نہیں ہے۔ جہاد کی جو حدیثیں ہیں، وہ آیتیں ہیں، وہ تو بھائی جمعیت والے پڑھتے ہیں تو وہ بولتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ جلسے میں نکلو۔ وہ فضل الرحمان جب نکلا تھا آزادی مارچ کرنے کے لیے، بولا بھائی ہم تو نکل گئے اللہ کے بس، اور جب نکل جائے میدان جنگ میں اس کے بعد اس سے منہ پھیرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے بعد وہ خود کبیرہ گناہ کر کے واپس آیا تھا کہ نہیں آیا تھا اسلام آباد سے؟ ایسے ڈرامے باز لوگ یار، آزادی میں لوگوں کو
بہکاتے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. کتنے بیچارے معصوم, یہ کتنے چھوٹے چھوٹے لڑکے جو ہے مدرسے سے چلے گئے, کوئی ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا, کوئی ایسے 3 4 10 بندے تو ایسے مر گئے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گئے تھے, حادثات ہو گئے تھے. اور یہ ایسی میں آرام سے بیٹھا ہو, یوں پیٹ ہے اس کا, سمجھے نا, تسبیحات میں نہیں ہوتی ہے, ایسے ہی بیٹھا ہوتا ہے, ایسی میں یوں. اس سے پوچھا کسی نے, بھائی کہ آپ تو یہاں ایسی میں بیٹھے ہوئے ہو, باہر تو بارشیں ہو رہی ہیں, ہاں آپ تو مزے سے بیٹھے ہوئے ہو, آپ کے جو کارکن ہیں وہ تو بارش میں, ان کو کوئی شکایت نہیں تو پھر آپ کو شکایت کیوں؟ یہ اس کا جواب تھا, میں نے خود نہیں دیکھا, سمجھے نا, جواب ہی کیسا ہے, ان کو کوئی شکایت نہیں ہے, وہ خوش ہے بھائی کہ ہم لوگ بارشوں میں سردیوں میں مرے, وہ بھلے آرام سے ایسے ہی بیٹھا, تم کیوں شکایت کر رہے ہیں؟ سبحان اللہ رب العرش العظیم. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلتے ہیں, اللہ اکبر, 63 سال کی عمر, 60 سال سے بڑی عمر ہو چکی ہے, اللہ کے راستے جہاد میں نکل رہے ہیں, تبوک کے اندر اللہ کے راستے بدر میں نکل رہے ہیں, اللہ کے راستے احد میں نکل رہے ہیں, خندق کے اندر خود خندق کھود رہے ہیں, کدال وہ جو چٹان آ جاتی ہے صحابہ کرام سے ٹوٹتی نہیں ہے, خود اترتے ہیں, ایک مارتے ہیں, ایک تہائی ٹوٹتی ہے, دوسرا مارتے ہیں, دوسری تہائی ٹوٹتی ہے, تیسرا مارتے ہیں, پوری کی پوری ٹوٹ جاتی ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں اللہ کے راستے جہاد کے اندر. اور لشکر کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جو سب سے آگے ہوتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا, کیونکہ وہ سب سے آگے تھا, اور وہ سب سے بہادر ہوتا. یہاں پر تو بھائی ہاں بھائی ہم تو نکلے ہیں بھائی, ابھی پیٹ پھیر کے جانا جو ہے کبیرہ گناہ ہے, پھر خود اپنی زبان سے کبیرہ گناہ کر کے واپس آئے. آزادی مارچ, اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے وہ نیازی, وہ بھی ملحد, اسلام کا دشمن, اس کی حکومت گری اور ان لوگوں کو وزارتیں ملی, اس کے بعد وہ ملک سے باہر غائب ہو گئے. تو اس کی جماعت کا ایک آدمی ہے, کفایت اللہ نام ہے اس کا, اس سے ایک نے پوچھا بھائی فضل الرحمان کدھر ہے؟ بولتے ہیں انہوں نے اتنے سارے ملین مارچ کیا, ابھی وہ انجوائے کر رہے ہیں. سبحان اللہ, باتیں سنو ان کی, اتنے سارے انہوں نے ملین مارچ کر دیے عمران خان کے خلاف, اتنے مارچ کیے, اتنی کوششیں کی, اب ان کو وزارتیں مل گئی ہیں, بینیفیشری ہے, اب وہ انجوائے کر رہے ہیں, باہر گھوم رہے, کبھی ترکی میں, کبھی تائی لینڈ میں, کبھی کہاں. اور یہاں عوام جو ہے وہ مہنگائی سے مر چکی ہے. یہ لوگ بھی جب جہاد کی آیتیں پڑھتے ہیں تو بولتے چلو بھائی ہمارے ساتھ نکلو, توبہ استغفر اللہ العظیم. یہ سارے گمراہ شیاطین, ایک طرف وہ جو لوگوں کو گشتوں میں نکالتے ہیں, ایک طرف یہ جو لوگوں کو جلسوں میں نکالتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے کام کیے کہ مسجد میں بیٹھ کر گشت کیے ہوں؟ ارے وہ تلوار لے کر نکلتے تھے اور کفار کا مقابلہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں تم سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ تم لا الہ الا اللہ کہہ دو. ایک صحابی کو شہید کیا جاتا, حضرت عثمان کو بھیجا مکے کے اندر, پتا چلا کہ وہ شہید کر دیے گئے, حالانکہ خبر جھوٹی تھی. درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے, میرے ہاتھ پر بیعت کرو, اب موت تک لڑنا ہے. بیعت الرضوان اس کا نام ہے, اب موت تک لڑنا ہے. بعد میں پتا چلا خبر جھوٹی تھی. مشرکین گھبرا گئے کہ ایسے زبردست لوگ, انہوں نے ہاتھ پر بیعت کر لیے کہ اب جان دینے تک ہمارا مقابلہ کریں گے. ان کے حوصلے پست ہو گئے مشرکین کے. اور آج ہماری یہ عادت ہے کہ ہمارے تو کوئی کراچی پر بھی حملہ کر دے گا نا, کل یہودی کراچی پر آ گئے یا امریکہ بولے گا بھائی کراچی دہشت گرد ہے, سارا تباہ کرو اس کو. وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سارے, بولے کہ ٹھیک ہے یار کراچی تباہ کر دو, اسلام آباد کی طرف نہیں آنا, ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی اسلام آباد کو بھی تباہ کر رہے ہیں, ایک منٹ صبر کرو یار, ہم اپنے ساری چیزوں کو لپیٹ لیں, اس کے بعد تم کو جس کو چاہے تباہ کر دیں. حقیقت بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ اگر کراچی پر بھی امریکہ حملہ کر دے تو یہ لوگ اٹھیں گے. امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں یہ لوگ, امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں, امریکہ ڈالر یہ سارے سے خدا ہے. مگر یہ لوگ تو ہیں ہی بد دین. یہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو دین کا ترجمان سمجھتے ہیں, انہوں نے کس طرح دین کی تعریف کی ہوئی. جہاد کی حدیثوں کو, جہاد کی آیتوں کو اپنے اوپر پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. 49 کروڑ کا ثواب ملے گا, ہمارے ساتھ آؤ. بھائی 49 کروڑ کا ثواب اگر صحیح بھی ہے نا تو اس کا تعلق مجاہدین سے, تمہارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں.
تم تو بھائی جاؤ گے ابھی بریانی کھاؤ گے، سمجھے نا، آرام کرو گے، پھر گشت کرو گے، گشت کرنے کے بعد پھر کھانے کا تقاضا ہوگا، پھر سو گے آرام سے، فجر میں اٹھو گے، 6 نمبر کا بیان ہوگا، اس کے بعد ناشتہ ہوگا، اس میں تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں 49 کروڑ کا ثواب ملے گا، تم بہت بڑا دھوکہ دے رہے ہو اپنے آپ کو بھی اور لوگوں کو بھی۔ یہ تو اگر ہے صحیح تو جہاد کا اس سے تعلق ہے، جہاں پر صحابہ کرام پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی لڑتے تھے اللہ کے راستے، جہاں پر یہ پتہ نہیں ہے کہ کب تم پر بم گرے گا اور تم شہید ہو جاؤ گے، کب کوئی گولی آئے گی تمہیں ختم کر دیا جائے گا، یا کب تم کفار کے ہاتھوں اسیر بن جاؤ گے، اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں۔ میرے بھائیوں، آپ لوگوں کا اگر ان لوگوں سے کوئی میل جول ہے تو ان کو بیٹھ کر سمجھاؤ کہ بھائی یہ جو تم جو آیتیں یہ پڑھ رہے ہو، یہ حدیثیں پڑھ رہے ہو، یہ جہاد کے بارے میں، جہاد کی بات کرو، ان کا تعلق اس سے نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس طرح کا کام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، یہ تو ابھی کی 100 سال پہلے کی پیداوار ہے۔ انہوں نے ایسا بنا لیا کہ بھائی مسجد میں بیٹھیں گے، ایک آدمی درمیانی بات کرے گا، ایک جماعت گشت کرے گی، ایک متکلم ہوگا، ایک دلیل ہوگا، ایک جو ہے وہ امیر ہوگا، اس کے بعد عشاء کے بعد بیان ہوگا، پھر تشکیل ہوگی، پھر وہ جماعت نکالیں گے، پھر وہ بھی وہی کام کرے گی۔ یہ تو 100 سال پہلے کی پیداوار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ تو جہاد کے لیے نکلتے تھے، لشکر پہ لشکر نکلتے تھے، اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ جنگ ہے، ختم ہوا، کوئی اور دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ اور آج یہ جہاد ہم نے پوری طرح چھوڑ دیا ہے، کہیں پہ بھی یہ جہاد نہیں ہو رہا، کہیں پہ بھی اسلام کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، جزیے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے، اور جہاد جنگ نہیں کی جا رہی ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جہاد ختم ہو چکا ہے، دنیا سے ناپید ہو چکا ہے۔ اس جہاد کو دوبارہ زندہ کرنا ہم پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے۔ اور جہاں جہاں کفار نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہوا ہے، وہاں پر ان کا دفاع کرنا، کفار کو باہر نکالنا، جن جن زمینوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا ان زمینوں کو آزاد کرانا، ان سب پر جہاد فرض ہے۔ اور پھر ان سب کو بازیاب کرا کے پھر آگے بڑھ کر کفار پر حملہ کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا ورنہ جزیے کی دعوت دینا ورنہ ان سے جنگ کرنا، اور کفار کے علاقوں کو اسلام کے اندر لانا، یہ بھی ہم پر فرض ہے۔ اس کے لیے تیار ہو، تیار ہو، زور سے بولو، تیار ہو؟ ہاں تیار ہے انشاءاللہ، ہاں تیار ہے انشاءاللہ ہے۔ اور لوگوں کو سمجھاؤ بھی نا، یہ جو جماعت والے ہیں، جمعیت والے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو ان کو سمجھاؤ بھائی یہ جہاد کے بارے میں، یہ جہاد کے بارے میں کیوں اپنے آپ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرو، ان کو سمجھاؤ، وہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ دیکھو الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر 5-6 سال جہاد کی باتیں ہو رہی ہیں، اب یہاں محلے کے اندر بہت سو کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، سمجھے نا، پہلے وہ بھی ان باتوں کو نہیں سمجھتے تھے، مگر مسلسل جب جہاد کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو اب کم سے کم شعور تو آ گیا ہے نا، یہاں لوگوں کے اندر، بہت سے لوگوں کے اندر آ گیا ہے کہ وہ سمجھ رہے کہ ہاں جو کام ہے اصل وہ جہاد ہے، جو کرنے کا کام ہے وہ جہاد ہے، جو فرض ہے وہ جہاد ہے، ابھی وہ سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو۔ اور یہ جو حدیث ہے اور جو آیتیں جو جماعت والے پڑھتے ہیں وہ اصل میں جہاد کے بارے میں، بہت سے لوگوں کو یہ شعور آ گیا، تو لوگوں کے اندر اس شعور کو بیدار کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں بھائی زور سے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا